And it is covered the future from top three. कोई जापानी कुर्सी होती है इस टाइम बात करके इसका बैक दिस फोटो इसकी टाइम करिए बेटा हमारा जापानी कुर्सी वही तरह से हाँ तो सी लग रहा है इसमें दम तगड़ा से मार है नहीं ठीक है ये वैसे किस तरह अब पीछे होना ही ना हो तो फिर أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. We were discussing the topic of lawmaking. پچھلے درس کے آخر پر ہم قانون سازی کے متعلق گفتگو کر رہے تھے And I told you that Surah Fatiha speaks amply on this question. اور میں نے بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ اس سوال پر وسیع بحث کرتی ہے اور انسان کے ضمیر کو قانون سازی کے حق کے بارے میں بھی مطمئن کرتی ہے جو دراصل اللہ ہی کا ہے. میں نے اس بات کا بھی ذکر کیا تھا کہ قانون سازی کا خدا تعالیٰ کی صفت مالک یوم الدین سے ایک براہ راست تعلق ہے جس کا ذکر سورہ فاتحہ میں ہوا ہے. ایک ہستی جو ایک مالک ہو وہ قانون سازی کا بھی حق رکھتی ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں تو بظاہر ہماری زندگی کی روزمرہ کے تجربات میں اور میرے اس دعوے میں کچھ اختلاف نظر آتا ہے اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ شاید سورہ فاتحہ کے بیان میں کوئی خلا ہے. حقیقت میں کوئی خلا نہیں ہے لیکن بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے. آپ بھی جب قانون سازی کا تصور کرتے ہیں تو آپ کے دماغ میں آپ کے ذہن میں مملکت کا خیال پیدا ہوتا ہے اور اسے عربی زبان میں ملک کہتے ہیں نہ کہ مالک، جبکہ سورہ فاتحہ خدا تعالیٰ کو مالک بیان کرتی ہے اور یہ دو الگ الگ الفاظ ہیں. مالک کے معنی یہ ہیں جسے جائز قبضہ اور اقتدار حاصل ہے. مالک یوم الدین کا مطلب ہے مطلق قبضہ اور اقتدار رکھنے والا جو ہر چیز کا اصل مالک ہے اور اس کے سوا کوئی مالک نہیں. تاہم لفظ ملک کا ذکر نہیں کیا گیا. عام تجربے میں ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہم مالک ہیں لیکن قانون سازی کسی اور کا حق ہے، وہ کوئی اور کرتا ہے. وہ اقتدار رکھتے ہیں. ایک مکان ہمارے قبضے میں ہے، ایک جائیداد ہمارے قبضے میں ہے اور کوئی دوسری منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد ہمارے قبضے میں ہے، لیکن ملک کی حکومت اس کے متعلق قانون بناتی ہے اور اس میں دخل اندازی کرتی ہے
گویا وہ ان کی چیزیں ہوں، ان کی ملکیت ہو. سو ان کا کیا حق ہے؟ کیونکہ یہ حق تو مالک کو پہنچتا ہے. اور یہ گورنمنٹ کا تصور کہاں سے آیا؟ اور یہ ریاست کا تصور کہاں سے آیا؟ کیونکہ ہر مالک قانون بنانے کا اپنا خود اختیاری حق استعمال کرے گا. وہ اپنی جائیداد کو جس طرح چاہے بانٹ سکتا ہے. بس یہ حکومت کہاں سے آ گئی اور ان کا ٹیکس کا نظام کہاں سے، جو آج کل کے انسان کو خام خواہ تنگ کر رہے ہیں بمقابلہ ماضی کے انسان کے. آج کا جو انسان ہے وہ یہ زیادہ سوچتا ہے، اس لیے کہ اب گورنمنٹ کا تصور زیادہ ترقی یافتہ اور پیچیدہ صورت میں سامنے آ چکا ہے. ماضی میں یہ ابتدائی مناظم میں یہ تھا، اور یہ فرد واحد کی زندگی میں اس قدر دخل اندازی نہ کرتا تھا جس قدر آج کل دخل دے رہا ہے. مزید بعض حکومتیں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ملک کے تمام ذخیرے اور تمام زمین ان کے قبضے اور اقتدار میں ہے، اور وہ مطلق قانون ساز بن جاتے ہیں. بس جب تک ہم یہ متضاد معمہ حل نہ کریں، ہم اس تفتیش میں آگے نہیں بڑھ سکتے کہ لفظ مالک کا بقیہ کائنات پر کیا اثر ہے، کیا اثر ان پر ہوتا ہے، اور اس کا قانون سازی کے ساتھ کیا تعلق ہے. ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ باوجود دنیا میں اس بحث اور اس اختلاف کے کہ قبضہ کسی ایک کا ہے اور قانون سازی کا اختیار کسی اور کے ہاتھ میں ہے، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قانون بنانے کا اختیار فی الحقیقت اس مالک کا ہے جس کے قبضے اور اقتدار میں وہ چیز ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور کا اختیار نہیں. جو کچھ ہم دنیا میں مشاہدہ کرتے ہیں وہ بظاہر ایسا ہے، لیکن اس کے اندر کی جو فلسفی ہے وہ بھلا دی جاتی ہے. حکومت کا یہ تصور دراصل مطلق مالکیت اور اصل مالکیت کا ہے. ایک حکومت کو یہ مطلق حق ہے، اور یہ حکومت کی فلسفی ہے. حضور فرماتے ہیں یہ حکومت کی فلسفی ہے. اس کو طاقت ہے کہ وہ لوگوں کی جائیداد بانٹ دے، یعنی جو لوگ ایک جائیداد پر قبضہ رکھتے ہیں گویا کہ وہ حکومت کی اجازت سے اس جائیداد پر قبضہ رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب نئی حکومتیں بنتی ہیں تو ہر ایک شہری کی جائیداد ان کے قبضے میں نہیں رہتی، اور نئی حکومت یہ حق رکھتی ہے کہ کون اس جائیداد پر قابض ہو اور کس طرح قابض ہو. اور ہر ایک کو حکومت سے اس بات کی سند ملنی چاہیے. یہ ہے بنیادی اصول جو ترقی کرتے کرتے اس قدر پیچیدہ بن گیا ہے. دراصل اس تصور کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ حکومت کو مطلق طاقت حاصل ہے، اور اس کی اجازت سے وہ طاقت درجہ بدرجہ دوسروں کو دی جاتی ہے. اگرچہ ہم یہی صورتحال دنیا میں مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن فی الحقیقت جائیداد نہ حکومت کے قبضے میں ہے اور نہ ہی افراد کے قبضے میں، اس لیے کہ مالک یوم الدین کے لحاظ سے اصل قبضے کا مالک خدا ہی ہے اور کوئی نہیں. اور یہ بات کئی طریقوں سے ثابت کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر اس دنیا کی ہر متاع عارضی ہے. کوئی چیز بھی کسی کے قبضے میں مستقل طور پر نہیں رہ سکتی. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، وہ قابض ہوتے ہیں یا ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں دوسری حکومتیں ان پر غلبہ پا لیتی ہیں، یا ملک میں انقلاب آ جاتا ہے، برپا ہو جاتا ہے، اور سب کچھ جس پر قبضے کا وہ دعویٰ کرتے تھے ان کے قبضے سے وہ نکل جاتا ہے. لوگ انہیں بالکل بھول جاتے ہیں اور انہیں نیست و نابود کر دیا جاتا ہے، اور پھر نئی حکومتیں اپنے حقوق جائز یا ناجائز طور پر لے لیتی ہیں، یا پھر انہوں نے حقوق دوسروں سے ورثے میں پائے تھے یا دوسروں کے حقوق غصب کر لیے تھے. بس در حقیقت یہ ایک عارضی قبضہ ہے جس کے متعلق بظاہر کوئی جواز ہو سکتا ہے یا بظاہر اس کا کوئی جواز نہیں.
لیکن انسان کے نقطۂ نگاہ سے فی الحقیقت اس کا جواز کوئی نہیں. جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ ہے قانون جو نوع انسانی میں ہمیشہ سے کارگر ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمیں بذات خود کسی چیز پر بھی مطلق قبضہ نہیں، تو پھر افراد کا مجموعہ یعنی حکومت کس طرح ان حقوق کی مالک ہو سکتی ہے جو انسان کے قبضے میں نہیں؟ اگر آپ انسانی ترقی کا مطالعہ کریں اور قبضے اور جائیداد کے تصور کا مطالعہ کریں، تب آپ بہتر سمجھ سکیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. لیکن جس منزل تک اب تک ترقی ہوئی ہے وہ کچھ الجھن پیدا کرتی ہے. لیکن حقیقت میں ابتدا میں کسی کے قبضے میں کچھ نہ تھا. جو کچھ کسی نے حاصل کیا وہ طاقت کے بل بوتے پر تھا، جس کا اظہار اس کی جائیداد کے ذریعے ہے. لیکن رفتہ رفتہ طاقتور لوگوں کی جمعیت نے وہ حق قائم کر لیا، اور اس طرح حکومتیں قائم ہوئیں، اور اس طرح سے جائیداد کو قانون بنانے کی طاقت کے ساتھ خلط ملط کر دیا گیا کہ قانون بنانے کا حق صرف اس سے ہے جس کے قبضے میں کوئی چیز ہے. جس کی ملکیت ہے اس کا یہ حق ہے کہ حکومت کرے اور قانون سازی کرے. چونکہ اس دنیا میں ہر چیز میں ایک الجھن ہے، اس لیے یہ اصول صاف طور سے دکھائی نہیں دیتا، یعنی مالکیت اور اس کا جو تعلق حکومت سے ہے اس حوالے سے. اب یہ بنیادی باتیں سمجھ لینے کے بعد ہم دوبارہ اس کا اطلاق انسانی معاملات پر کرتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باہمی رضامندی یا پرانی روایات سے حاکم کو قبضے میں حصہ دار سمجھ لیا گیا ہے، اور کسی حد تک قانون ساز بھی. نہ تو وہ پورا قانون ساز ہے اور نہ ہی پورے طور پر چیزوں پر قبضہ اور اقتدار رکھتا ہے. کوئی بھی حکومت، چاہے وہ اشتراکی حکومت ہو، اسے مطلق اقتدار کا حامل نہیں سمجھا جا سکتا، اس لیے کہ اشتراکی نظام میں بھی بعض چیزیں افراد کے قبضے میں رہتی ہیں. یعنی نہایت ترقی یافتہ اشتراکی نظام میں، جسے ہم فلسفے میں تو دیکھتے ہیں لیکن عمل میں نہیں. آج عملاً دنیا میں کوئی مطلق اشتراکی نظام نہیں. حکومتیں صرف اشتراکی نظام کی طرف جا رہی ہیں. مطلق اشتراکی نظام کا نظریہ آپ کو صرف فلسفی میں نظر آئے گا، اور ایسے نظام میں پھر بھی افراد کے قبضے میں ضرور کچھ چیزیں رہیں گی. یہ ناممکن ہے کہ آپ ان سے وہ چیزیں چھین سکیں، اگرچہ وہ چیزیں ایک فرد کو اس کی خدمات کے بدلے ریاست کی طرف سے دی گئی ہیں. لیکن جب ایک دفعہ وہ دے دی گئیں تو ایک حد تک، تو ایک لحاظ سے وہ اس فرد کی ملکیت ہیں. پھر حکومت کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ ان کی ملکیت میں کوئی دخل اندازی کرے. بس ایک اشتراکی حکومت بھی چیزوں کی مطلق مالک نہیں ہے. جہاں تک قانون سازی کا تعلق ہے، آج کل دنیا کی مختلف نوع کی حکومتوں کا بغیر کسی استثناء کے قائم شدہ معمول اس فلسفی پر مبنی ہے کہ حکومت کو قانون سازی میں افراد کے حقوق میں دخل دینے کا حق ہے، اگرچہ مطلق طور پر نہیں، لیکن ایک حد تک وہ دخل دے سکتے ہیں اور اس حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے. پھر اب اس تقسیم کے متعلق کون سا قانون ہے؟ وہ قانون یہ ہے کہ اجتماعیت اور انفرادیت میں صحیح توازن رکھا جائے، جس میں افراد کے حقوق کی حفاظت کی جائے.
بس جب قانون دان قانون بناتے ہیں تو انہیں ہر فرد کے حقوق کی حفاظت کرنی چاہیے اور معاشرے کے اجتماعی حقوق کی بھی حفاظت کی جائے۔ ایک نگہبان کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے اگرچہ قانون بنانے والا مطلق قانون سازی دکھائی دیتا ہے، لیکن دراصل طاقت کو عارضی طور پر اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے لوگوں کی خاطر وہ کام کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ انصاف کے ساتھ حقوق کو افراد میں اور معاشرے میں مساوی طور پر تقسیم کر سکے۔ قانون سازی کا یہ بنیادی اصول ہے۔ بس قبضہ اور اقتدار اور قانون سازی میں کوئی بھی مطلق مالک نہیں۔ اس کے باوجود جیسا کہ میں واضح کر چکا ہوں کہ قانون بنانے کا حق اس کا ہے جس کے قبضے میں وہ چیز ہو۔ اس کے علاوہ یہ اور کسی کا حق نہیں۔ اس لیے جب انبیاء آتے ہیں تو ایک بہت بڑا الزام اعتراض جو ان پر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ ان چیزوں پر جو ہماری ملکیت ہیں، ہمارا حق ہے، ان پر قانون بنائیں گے؟ آپ کا کیا حق ہے؟ یہ ایک بہت اہم اعتراض ہے جو انبیاء پر کیا جاتا ہے، جیسا کہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے۔ سورہ فاتحہ اس اعتراض کا رد کرتی ہے اور بنیادی اصول قائم کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے۔ خدا تعالیٰ چیزوں کو بنانے والا ہے، ان کی پرورش کرنے والا ہے، کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اسے ان کا کامل علم ہے، اور یہ کہ وہ یہ صفات کا حامل ہے، اور خدا کی سب سے زیادہ طاقتور صفت چیزوں کی تقسیم کرنا ہے جس طرح وہ چاہے۔ اس لیے کہ ہر ایک چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ ان کا مالک ہے۔ یہاں بجائے مالک کے مالک یوم الدین کیوں کہا گیا ہے؟ میں شاید اس کا پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ مالک یوم الدین ایک ایسی صفت ہے جو ملکیت کو مطلق، کامل اور ہر چیز پر حاوی کر دیتی ہے۔ اس لیے کہ یوم الدین کا مطلب ہے کہ ایسی جگہ جہاں چیزیں ترقی کر کے اپنے منتہا تک پہنچ جاتی ہیں، ایسا وقت جہاں نتیجہ ظاہر ہو جاتا ہے، اصل اور آخری تقسیم۔ مالک یوم الدین کا مطلب ہے کہ وہ چیزوں پر صرف قبضہ ہی نہیں بلکہ وہ چیز شروع سے آخر تک اس کی ملکیت ہے، اس وقت تک جب چیزیں پختہ ہو جاتی ہیں اور ان کی تقسیم ہونی چاہیے۔ عام طور پر انسانی معاملات میں آپ قبضے کا اظہار ہوتے دیکھتے ہیں جو انسانی تاریخ میں ایک سے دوسری کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا، کچھ لوگ ایک چیز پر قبضہ رکھتے ہیں لیکن وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہتے کہ وہ ان چیزوں کے نتائج دیکھ سکیں۔ پھر وراثتاً وہ چیز دوسروں کے قبضے میں چلی جاتی ہیں اور وہ بھی ان کے عارضی قبضے میں ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ اس محنت کا پھل کھاتے ہیں۔ جب چیزیں پک جاتی ہیں اور اپنے نتائج تک پہنچ جاتی ہیں تو پھر وہ لوگ اسے تقسیم کرتے ہیں، اور جو چیزیں اب ان لوگوں کے تصرف میں ہیں اور وہ ان میں تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں تو بسا اوقات وہ ان چیزوں کی پختگی سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، یا وہ چیزیں انہیں پختگی سے پہلے ان کے قبضے سے نکل جاتی ہیں، بس ان کی ملکیت بغیر کسی اقتدار کے ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ملکیت ایک مطلق وصف رکھتی ہے۔ وہ چیزوں کی ابتدا کرتا ہے اور ان کو ان کے آخری نتیجے
تک پہنچا دیتا ہے اور ہر چیز کا نتیجہ اور خاتمہ اس کے قبضے میں ہے۔ جب چیزیں پک جاتی ہیں تو خدا وہاں ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَوَفَّاهُ حسابا، اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ چیزیں بعض دفعہ خود بخود شروع ہو جاتی ہیں، لوگ اس کا خاکہ تیار کرتے ہیں لیکن ان کی تقسیم ان کے قبضے میں نہیں ہوتی۔ وہ تجویز کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ انہیں تقسیم کرتا ہے۔ بس یہ ہے حقیقی مالکیت، اور وہ وجود جو حقیقی مالک ہے وہی حقیقی بادشاہ ہوگا۔ ملک لفظ مالک لفظ سے ادنا معنی رکھتا ہے۔ مالک میں میم الف لام کاف اور ملک میں میم لاف کاف حروف پائے جاتے ہیں۔ یہ ایک عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ جب مختلف الفاظ کا مادہ ایک ہو تو وہ لفظ جس میں زیادہ حروف ہوں گے اس کے معنی زیادہ اور وسیع ہوں گے ان الفاظ سے جن میں کم حروف استعمال ہوئے ہوں۔ اور یہی تعلق لفظ ملک کا اس کے مادے کے ساتھ بھی ہے۔ ان دونوں کا بنیادی مادہ ہے میم لام کاف۔ ملک، ملک کے معنی ہے وہ جو قبضہ رکھتا ہے۔ مالک کا مطلب ہے جو مطلق قبضہ رکھتا ہے، اور ملک کا مطلب ہے بادشاہ، وہ بادشاہ جو عارضی قبضہ رکھتا ہے اور کسی حد تک قانون ساز بھی۔ اور یہ کسی حد تک کی خوبیاں اسے ملک بناتی ہیں، لیکن جب یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ اپنے مطلق معنی کے ساتھ اطلاق پاتا ہے، نہ کہ ادھورے معنی میں۔ لیکن جب لفظ مالک کا استعمال ہو تو لفظ ملک کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ جیسا کہ میں واضح کر چکا ہوں مالک میں ملک کے معنی بھی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کی روشنی میں مالک یوم الدین کے معنی ہوئے قانون ساز، اور اس سلسلے میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا مختلف عالمین میں قانون بنانے کا عمل، اور ان میں، اور حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے مشاہدے اور مطالعے کی حدود کو زندگی میں محدود کرتے ہوئے اس کی مزید تقسیم کی تھی، یعنی زندگی کی مختلف انواع۔ ہم نے اپنی گفتگو کی ابتدا سبزے کے عالم سے شروع کی تھی، اور پھر ہم جانوروں کے عالم میں گئے، اور اس کے بعد انسانوں کے عالم میں، اور ہم نے پچھلے درس میں اس پر جزوی طور پر گفتگو کی تھی۔ اب میں ان تین زندگی کے عالمین پر مزید بیان کرنا چاہتا ہوں، یعنی سبزے کے عالم، حیوانوں کے عالم اور انسانوں کے عالم پر۔ سبزے کے عالم میں ہم نے ایک امتیازی خصوصیت مشاہدہ کی تھی جو اس کی جانوروں یعنی حیوانوں کے عالم سے تفریق کرتی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، وہ یہ ہے کہ سبزے کا عالم چیزوں تک چل کر نہیں جا سکتا، چیزیں اس تک لے جانی پڑتی ہیں، لیکن جانوروں کے عالم میں وہ دوسری چیزوں تک جا سکتے ہیں، پہنچ سکتے ہیں، ان کو وہ رسائی حاصل ہے۔ بس قانون ساز کو اس حقیقت کو مد نظر رکھ کر قانون بنانے ہوں گے۔ حیوانوں کی دنیا اکٹھا کرنے والوں اور سمیٹنے والوں کی دنیا ہے، اور سبزے کا عالم ایسی زندگی ہے، وہ ایسی دنیا ہے جس میں چیزیں خود ان تک پہنچنی چاہیے، ورنہ سبزے کا عالم قائم نہ رہے گا، زندہ نہ رہے گا۔ بس اگر آپ قانون قدرت کا مطالعہ کریں کہ کس طرح ان کا اطلاق ان مختلف عالمین پر ہو رہا ہے، تو آپ بے حد حیران ہوں گے کہ کیسے حسین طور پر انہیں بنایا گیا ہے اور کس قدر وسیع طور سے وہ بنائے گئے ہیں کہ وہ ان کے کسی شعبے میں ان کی ضروریات کا کوئی خفیف سا حصہ بھی نظر انداز نہیں کرتے۔ مثلاً سبزے کا عالم ہر سمت سے مستقل غذا چاہتا ہے جو ان کو مہیا کی جانی چاہیے، اور ان کا فضلہ ان سے دور کیا جائے۔
اور اس عالم کے ہر فرد تک طاقت پہنچائی جائے ایسے طور سے کہ وہ ان کو خراب نہ کر دے. غذا کی صحیح مقدار ان کی حفاظت اور ان کے نشو و نما کے لیے مہیا ہونی چاہیے، اور یہ سب کچھ کامل طور سے اور کامل توازن سے ہونا چاہیے کہ انہیں ادنا حالتوں سے اعلیٰ حالتوں کی طرف بڑھایا جائے اور پھر مزید اعلیٰ حالت کی طرف، یہاں تک کہ ایک نیا عالم ان سے پیدا ہو جائے، یعنی سبزے کے عالم سے پھر جانوروں کا عالم بن جائے، جہاں انہیں چلنے پھرنے کی طاقت حاصل ہو اور وہ اپنی ضرورت کی چیزوں تک پہنچ سکیں، جا سکیں، اور پھر اس عالم کے لیے نئے قوانین بنانے چاہیے، یعنی ایسے قوانین جو اس عالم کے لیے ضروری ہیں. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں، جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں بھی ذکر کیا تھا، کہ وہ سبزے کی دنیا کامل قوانین کی نگرانی میں چل رہی ہے. سورج کی روشنی، پانی، زندگی کے لیے ضروری عنصر، ان سب کی گردش اور مستقل رسائی، ان کے فضلے کو دور کرنا، ہواؤں کا رخ، پھر موسم کا تغیر اور دن اور رات کا توازن، پھر زمین کا اپنے محور پر گھومنا، یہ سب عناصر سبزے کی دنیا کی پرورش میں نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں. ان کی افزائش نسل کا نظام اور کس طرح اس کا تسلسل قائم رکھا جاتا ہے، جانوروں کے ذریعے یا جانوروں کے بغیر، اور یہ دو الگ طریقے ہیں. ہم سبزے کی دنیا میں قانون اس قدر گہری تفصیل کے ساتھ جاری و ساری دیکھتے ہیں کہ جانوروں کی پیدائش سے قبل سبزے کا افزائش نسل کا نظام جانوروں کی دنیا پر بالکل کسی طور سے انحصار نہ رکھتا تھا. ان دونوں میں کوئی تعلق نہ تھا، لیکن جیسے ہی جانور وجود میں آ گئے تو ہم ایسے پودوں کا ارتقاء ایسی نوع میں دیکھتے ہیں جو اپنی افزائش نسل کے لیے جانوروں کی مدد کے محتاج تھے، اور اس کے بعد سے دونوں کا آپس میں ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے. لہٰذا اگر آپ قوانین قدرت کا تفصیل سے مطالعہ کریں جو پودوں کی دنیا میں اور جانوروں کی دنیا میں عمل پیرا ہیں، اور ان کے آپس کے تعلق اور ایک دوسرے پر اثر کا مطالعہ کریں، تو اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ مالک یوم الدین کا کیا مطلب ہے، اور ربوبیت کا کیا مطلب ہے، اور رحمانیت کا کیا مطلب ہے، اور اسی طرح رحیمیت کا کیا مطلب ہے. اور جب یہ تمام صفات ایک دوسرے سے مل کر کام کرتی ہیں تو ہم ایک بڑی حسین خلقت وہ دیکھتے ہیں، اور یہ خلقت مستقل طور سے ترقی پذیر ہے. پودوں کی دنیا کا انتقال جانوروں کی دنیا میں ہو جاتا ہے، اور جانوروں کی دنیا کا ارتقاء انسانوں کی دنیا میں. انسانوں کی دنیا اور حیوانوں کی دنیا میں کیا فرق ہے؟ بہت سے فرق ہیں، اور یہاں پر میں ایک عام فرق کی نشاندہی کرتا ہوں کہ جانوروں کی دنیا اکٹھا کرنے والوں اور سمیٹنے والوں کی دنیا ہے، کاشت کرنے والوں کی دنیا نہیں. قرآن میں آتا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اس کا خاص طور پر جانوروں کی دنیا سے تعلق ہے. انہیں عام طور پر دابہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ آیت خاص طور پر لاچار اور بے یار و مددگار مخلوق کے متعلق تعلق رکھتی ہے جو اپنی خوراک خود ہی پیدا نہیں کر سکتے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان کو غذا ان تک پہنچائی جائے بلکہ پیدا بھی کی جائے. عالم طبی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جانور اپنی غذا خود پیدا نہیں کر سکتے. کسی بھی قابلیت کے جانور آپ دیکھیں وہ اپنی خوراک پیدا نہیں کر سکتے، تاہم ان کے لیے غذا پیدا کی جاتی ہے، اور اس میں دونوں سبزے کی دنیا اور جانوروں کی دنیا مدد دیتی ہے. جانوروں کی خوراک مہیا کرنے کی زیادہ تر ذمہ داری سبزے کی دنیا کے کندھوں پر ہے، اور وہ زندگی کی بنیادی ضرورت پوری کرتے ہیں.
لیکن جو ہی آپ آگے چلتے ہیں اور جانوروں کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں، آپ یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے قوانین بنائے ہیں کہ جو غذا کے ایک نوع کے جانور رد کر دیتے ہیں، وہی ایک دوسرے نوع کے جانوروں کی غذا بن جاتی ہے۔ اگرچہ جانور اپنی خوراک خود پیدا نہیں کر سکتے، لیکن وہ خود بخود دوسرے جانوروں کے لیے غذا بناتے ہیں اور خود بخود دوسرے جانوروں کو مہیا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ محاورہ ہے کہ ایک انسان کی غذا دوسرے کے لیے زہر ہے۔ مثلا انسانوں کا فضلہ یا کسی جانور کا فضلہ کئی اور اقسام کی زندگی کے لیے خوراک مہیا کرتا ہے، جن کا تمام تر انحصار اس رد کیے ہوئے فضلے پر ہے۔ آپ کا پسینہ، آپ کا یورین سٹول بعض جانوروں کی خوراک ہے، لیکن وہی فضلہ آپ کے لیے ایک زہر ہے۔ اگر آپ اپنا بول کچھ دیر خارج نہ کریں تو آپ کو ہائپر یوریمیا کی بیماری ہو جائے۔ یوریا یعنی بول آپ کے خون کے لیے نقصان کا باعث ہے، لیکن یہی فضلہ بعض جراثیم کے لیے خوراک ہے جو اسے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو طاقت خارج ہوتی ہے وہ ان کی زندگی کی بقا کا باعث ہے۔ اسی طرح جو کچھ آپ باہر پھینکتے ہیں یا جانور باہر پھینکتے ہیں، وہ کئی قسم کی زندگی کے لیے طاقت اور غذا کا ذریعہ ہے۔ یہ قانون نہایت خاموشی سے جاری و ساری ہے، اور آپ اسے دیکھتے بھی نہیں، گویا وہ موجود ہی نہیں، لیکن خاموشی اور روانی سے یہ چل رہا ہے، اور ایسے کامل نظام میں کہ آپ کو ان قوانین میں بہت گہرائی میں جانا پڑتا ہے اور بہت سے پردے ہٹانے پڑتے ہیں جو اس نظام کو چھپائے ہوئے ہیں، اس سے پہلے کہ آپ ربوبیت اور مالکیت پورے طور پر سمجھ سکیں۔ مالک قانون بنانے والا ہے، ربوبیت قانون بنانے والی نہیں۔ مالکیت نے قانون قدرت مہیا کیا ہے جو کامل طور سے ربوبیت کے ضروریات سے مطابقت رکھتا ہے، اور یہ قوانین ہیں جو سبزے اور جانوروں کی دنیا میں ربوبیت کو پھیلانے کے ذمہ دار ہیں۔ تاہم جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ یہاں ہمیں ایسی منزل کی ضرورت ہے جہاں زندگی اس حال میں ہے کہ وہ غذا کو صرف سمیٹتے ہیں، پیدا نہیں کرتے، لیکن جیسے ہی ہم انسانوں کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں، ہم ایک نئے مظہر کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ انسان میں یہ قابلیت ہے کہ وہ چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے، ارادتاً اور شعوری طور پر، دوسروں کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے۔ اور یہ ایک عجیب اظہار قدرت ہے جو زندگی کی پہلی منزل سے بالکل مختلف ہے۔ اس سے پہلے جانوروں نے اپنے لیے کچھ پیدا نہیں کیا تھا، وہ وہی کچھ کھاتے تھے جو ان کے لیے پہلے سے پیدا کیا گیا تھا، اور خود بخود دوسروں کے لیے خوراک مہیا کرتے تھے۔ لیکن یہاں انسانوں کی دنیا میں آدمی اپنے لیے خوراک خود پیدا کرتا ہے۔ اس عمل میں جو کچھ فضول حصہ ہے، ویسٹ ہے، جو وہ دوسروں کے لیے پیدا کرنا نہیں چاہتے، لیکن وہ خود بخود ان کے استعمال میں آ جاتا ہے۔ انسان خود اپنے لیے خوراک پیدا کرتا ہے۔ اس سے پہلے منزل میں جانور عالم طبعی کو قبول کرنے کی حالت پر تھے۔ انسان سے پہلے ہر قسم کی زندگی عالم طبعی سے موافقت پیدا کرتی ہے، لیکن انسان نے عالم طبعی کو اپنے موافق بنانا شروع کر دیا۔ یہ ہے بنیادی تبدیلی جو اس منزل پر پیدا ہوئی اور جو اب انسان کی تمام ترقی کی نگرانی کرتی ہے۔ ایک نیا قانون جاری ہوا، اور یہ نیا قانون جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس گہری تفصیل کے ساتھ چلایا کہ یہ انسان کے دماغ کو چکر میں ڈالتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، انسان کو اختیار اور طاقت دی گئی ہے کہ وہ اپنے لیے چیزیں پیدا کر سکے۔ انسان کی مناسبت سے تخلیق کا عمل کیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ انسان چیزوں کو بالارادہ خاصیت تبدیل کر سکتا ہے۔ انسان چیزوں کی بالارادہ خاصیت تبدیل کر سکتا ہے جو اس کے موافق کے حال ہو۔ قوانین قدرت پہلے سے ہی موجود ہیں جو انسان کو یہ قدرت دیتے ہیں کہ
وہ عالم طبی میں مداخلت کر سکے۔ انسان قطعی طور سے قانون ساز نہیں، مگر وہ قانون کو استعمال کر سکتا ہے، اور یہ وہ بالارادہ کرتا ہے کسی خاص مقصد کی خاطر۔ اس طرح انسان اپنے گرد و پیش کو تبدیل کرنا شروع کر دیتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو ماحول کے مطابق تبدیل کرے، جیسا کہ جانوروں کی دنیا کا اصول تھا۔ جانوروں کی دنیا میں زندگی کی ہر نوع اپنے آپ کو تبدیل کرتی تھی اور ماحول سے موافقت پیدا کرتی تھی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو وہ ملیا میٹ ہو جاتی، برباد ہو جاتی۔ آب و ہوا اور موسم تبدیل ہوتے ہیں، اور ہر جانور ان کے مطابق اپنے رہنے کی جگہ تبدیل کر لیتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو تبدیل کر دیتے ہیں اور اپنی عادات میں تبدیلی پیدا کر لیتے ہیں، ورنہ وہ تباہ ہو جاتے۔ اور وہ اپنی خوراک کے لیے موسم کی مناسبت سے نکلتے ہیں۔ ان کی خوراک جگہ بجگہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، اور جانور اس مناسبت سے خوراک کے پیچھے نقل مکانی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن انسانوں کے لیے، جیسا کہ میں نے بیان کیا، ایک نیا قانون وجود میں آیا، اور انسان عالم طبی میں تبدیلیاں پیدا کرنے لگتا ہے۔ اور جب آپ عالم طبی میں تغیر و تبدل کرتے ہیں تو پھر قبضے کے حقوق کے قانون عمل پیرا ہوتے ہیں۔ ایک نیا جہان پیدا کیا جاتا ہے۔ قبل ازیں جانوروں کے عالم کو ایسے قوانین کی نگرانی کی ضرورت نہ تھی جو ان کی مقبوضہ چیزوں کی تقسیم کرتے۔ جن قوانین کی خلاف ورزی کو جرم قرار دیا جاتا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کوئی رقبہ یا علاقہ ایسا نہیں پیدا کیا کہ کچھ جانوروں کو ان پر قبضے کا حق ہو۔ وہ چیزوں کو اکٹھا کرنے والی ہستیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے سامان پیدا کرتا ہے، اور وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ ان چیزوں پر پہلے قبضہ کر لیں جو پہلے سے پیدا کی گئی ہوئی ہیں۔ وہ انہیں کھا لیتے ہیں اور اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حسب ضرورت وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں، لیکن وہ چیزوں پر قابض نہیں، اس لیے کہ انہیں کچھ تبدیلیاں کرنے کی ضرورت نہیں جس سے وہ اپنی خوراک مہیا کر سکیں۔ یہ وہ بنیادی فرق ہے جسے آپ کو ملاحظہ رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے اور حضور فرماتے ہیں اس لیے میں اس پر اس قدر زور دے رہا ہوں۔ اگر آپ اسے اچھی طرح نہ سمجھ لیں تو آپ زندگی کی نئی شکل کو نہ سمجھ سکیں گے، یعنی نوع انسانی کو، نیز یہ کہ کیوں نئے قوانین کی ضرورت ہے۔ مالکیت ایسی چیز ہے جو جانوروں کی دنیا میں عارضی یا ہنگامی طور پر دیکھنے میں آتی ہے۔ ایک جانور گھونسلہ بناتا ہے لیکن اسے چھوڑ دیتا ہے کچھ عرصے بعد۔ ایک جانور ایک جگہ رہائش اختیار کرتا ہے اور کچھ عرصے بعد اسے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ ایک نوع کے جانور ایک جگہ رہنے لگتے ہیں اور پھر ہنگامی طور پر اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ اور قوانین ہیں جو ان کے اختیار میں نہیں، لیکن وہ ان چیزوں کی نگرانی کرتے ہیں سوائے ایک نہایت معمولی کردار کے جو وہ اپنی دنیا میں تبدیلی پیدا کرنے میں ادا کرتے ہیں۔ وہ شعوری طور پر چیزوں میں تبدیلیاں پیدا نہیں کرتے، وہ ان کے وہاں قیام کے نتیجے میں خود بخود تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اگر کہیں چرنے والے جانور مقیم ہیں تو وہاں سے سبزہ ختم ہونے لگتا ہے، اور اگر ایسے جانور ہیں جو چرانے والے جانوروں کا شکار کرتے ہیں تو چرانے والے جانوروں کی تعداد کم ہونی شروع ہو جائے گی، اور آخر کار چرنے والے جانور ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اب توازن شکاری جانوروں کے حق میں ہے۔ اور اس طرح سے چیزیں بظاہر ہر جانور کے اثر سے تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن شعوری طور پر نہیں، کسی ایک خاص مقصد کے لیے نہیں۔ وہ ایک غیر شعوری طبعی زندگی بسر کرتے ہیں، اور اس کاروائی سے چیزوں میں تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن انسان کی دنیا میں چیزوں میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں اس لیے کہ انسان چیزوں کو پیدا کرتے ہیں۔ کچھ چیزوں پر وہ محنت کرتے ہیں
اور وہ محنت ان کے لیے خوراک مہیا کرنے کا باعث بنتی ہے. وہ محنت ان کے لیے غذا میں تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن جانور ایسا کرنے سے بکلی قاصر ہیں. مثلاً کسی جانور کو بیج بوتے نہ دیکھیں گے اور اس فصل کی نگہداشت کرتے نہ دیکھیں گے اس وقت تک کہ وہ فصل پک جائے اور پھر بالآخر جانور اس پر قبضہ کر لے. ایسا کبھی دیکھنے میں نہ آئے گا. جب آپ اپنی خوراک پیدا کرتے ہیں اور اپنی خوراک بناتے ہیں اور اس طریقہ کار میں عملاً شریک ہوتے ہیں تو پھر قبضے کا تصور بالکل بدل جاتا ہے. اس صورت میں جھگڑے ہوں گے اور قبضے کے لیے رکاوٹیں پیدا ہوں گی، اس لیے کہ آپ اپنا قبضہ زیادہ دیر تک رکھنا چاہتے ہیں. آپ کو عمل کی آزادی ہونی چاہیے تاکہ آپ ان چیزوں کو مزید ترقی دے سکیں. اور جب آپ اپنی محنت سے چیزوں کو ترقی دیتے ہیں تو خود بخود اپنے آپ کو قبضہ لینے کا حقدار سمجھتے ہیں. مثلاً یہ قومیں جنہوں نے اپنے ممالک کو ترقی یافتہ ممالک میں تبدیل کر لیا ہے اس لیے کہ انہوں نے ہزاروں سال ان پر محنت کی ہے، اس لیے اس ملک کے لوگ حق رکھتے ہیں کہ وہ اس کی تمام خوبیوں کے ساتھ زمین کے مالک بنیں اور دوسروں کو وہاں سے نکالیں یا دوسروں سے اس کی حفاظت کریں تاکہ وہ لوگ اس پر ناجائز قبضہ نہ جما لیں. اسی طرح یہ قبضہ جات فرد کی زندگی میں بھی پیدا ہوتے ہیں. در حقیقت افراد کے قبضہ جات مجموعی طور پر بڑھ کر ریاست میں تبدیل ہو جاتے ہیں. بہرحال جس طرح بھی آپ یہ قبضہ حاصل کریں، ایک نئی صورت پیدا ہو گئی ہے جو اس سے پہلے جانوروں کی دنیا میں معلوم نہ تھی. اس صورت کے لیے بھی قانون سازی ضرور تھی، ورنہ بے نظم و ضبطی اور الجھن پیدا ہو جاتی کہ یہاں قانون بنانے کا حق کس کا ہے؟ ان انسانوں کا جنہوں نے ان پر محنت کی اور چیزوں میں تبدیلیاں پیدا کی، یا چیزوں پر مطلق قابض یعنی خدا تعالیٰ کا حق ہے؟ سورہ فاتحہ ہمیں بتاتی ہے کہ مالکیت کا حق اور قانون سازی کا حق اور ان قوانین کو نافذ کرنے کا حق اللہ تعالیٰ کا ہے اور دوسرے کسی کا نہیں. بہت سی وجوہات کی بنا پر انسان اس قابل نہیں کہ وہ خود اپنا قانون بنائے. شاید تفصیل میں وہ بنا سکے، لیکن اصولوں اور بنیادی اصولوں میں وہ اپنے قوانین بنانے کے قابل نہیں. انسان کے تمام طبعی معاملات اور اس کے مفادات کے تمام بنیادی قوانین ضرور خدا تعالیٰ بنائے گا اور صرف وہی بنائے گا. اس بات کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر ہم اس اصول کا اطلاق انسان کے مختلف دلچسپیوں پر کریں اور اسے زیادہ محدود کرتے ہوئے اقتصادیات پر چسپاں کریں، کیونکہ یہ سب سے زیادہ اہم سوال ہے جو دور حاضر کے انسان کے دماغ میں ہیجان پیدا کرتا ہے. کس قسم کا اقتصادیات کا نظام بنایا جائے انسانوں کے لیے، اور کس نوع کے اصول کسی بھی اقتصادیات کی نگرانی کریں. اور جب آپ حال کے زمانے کے نوع انسانی کے دو گروہوں میں بٹی ہوئی دنیا میں داخل ہوتے ہیں تو دراصل ان کے درمیان باعث نزاع یہی ہے کہ کس قسم کے قانون اور اصول اقتصادیات کی نگرانی کریں. یہ سب سے بڑی اختلاف کی جڑ ہے جس نے دنیا کو دو حریف کیمپوں میں تقسیم کر دیا ہے. دائیں اور بائیں انتہا پسند گروہ، اور دونوں ایک دوسرے سے مد مقابل کھڑے ہیں کہ وہ غلبہ حاصل کر لیں اور ان کا حریف گروہ تباہ ہو جائے اور باقی نہ رہے. اور یہ رقابت انسانی دماغ میں بے حد خوف اور ہیجان پیدا کر رہی ہے، اور انہیں اپنے مستقبل کے متعلق یقین نہیں کہ کیا ہوگا. سورہ فاتحہ کا دعویٰ ہے کہ اصل حقوق اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، لیکن دونوں اشتراکی اور سرمایہ داری گروہ اس دعوے کا انکار کر رہے ہیں.
وہی سوال، وہی بنیادی سوال جو نبیوں کے خلاف اٹھایا گیا تھا کہ تم کس طرح ہماری جائیداد اور ہمارے قبضے میں دخل دے رہے ہو. یہ سوال ان الفاظ میں نہیں اٹھایا جاتا لیکن عمل سے اٹھایا جاتا ہے. اور جب آپ اشتراکی دنیا سے گفتگو کرتے ہیں کہ اقتصادیات کے قوانین کی نگرانی اور دولت کی تقسیم کے قوانین کا حق اللہ تعالیٰ کو ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کون سا اللہ؟ اس کا کیا حق ہے؟ ہم انسان ہیں، ہم چیزوں پر قبضہ رکھتے ہیں، ریاست ہمارے قبضے میں ہیں، اور ہم جائیداد کے انفرادی اور اجتماعی طور پر مالک ہیں. ہم زیادہ مستحق ہیں کہ ہم اپنے قوانین بنائیں. آپ خدا کے نظریے کے ساتھ اور ہمارے معاملات میں مداخلت کرنے کے خیال کے ساتھ دور ہو جائیں. اور جب آپ سرمایہ داری دنیا سے کہتے ہیں کہ وہ خدا سے رہنمائی اور روشنی لیں، جسے ہم سمجھتے ہیں کہ قانون بنانے کا حق رکھتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ کون سا اللہ؟ ہم اپنے بنائے ہوئے قانون سے خوش ہیں. ہمیں علم ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، اور ہم بالغ ہو چکے ہیں. آپ شاید پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں جب انسان پوری طرح سے ترقی یافتہ نہ تھا، لیکن اب دور حاضر کا انسان چیزوں کا وسیع اور کامل علم رکھتا ہے. وہ اپنی بلوغت کو پہنچ چکا ہے، تو پھر اللہ کو کیوں بیچ میں لایا جائے؟ وہ یہ سوال کرتے ہیں. اس کا تو کوئی حق نہیں. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اعتراض انہیں ہی سوجا ہے ایک لمبے عرصے کی ترقی کے بعد. اس لیے اب انسان اس قابل ہوا ہے کہ وہ مذہب کے خلاف اور خدا کے خلاف یہ اعتراض کر سکے. گویا کہ پہلے لوگوں کو اس اعتراض کا کچھ پتہ ہی نہ تھا، لیکن قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ یہی سب سے پہلا اعتراض تھا جو ابتدائی زمانے میں کیا گیا تھا. قانون سازی کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ یہ ملکیت سے شروع ہوئی کہ یہ تمہارا ہے اور یہ تمہارا نہیں ہے. آپ آدم کی سب سے پہلی کہانی کا مطالعہ کریں. اسے کیا حکم دیا گیا تھا؟ یہ کہ تمہیں عدن کے باغ میں ملکیت کا حق دیا جاتا ہے، لیکن ہر ایک پودا تمہاری ملکیت نہیں. تم کچھ پھل جو ہیں وہ کھا سکتے ہو، اور لیکن بعض ایسے دوسرے پھل ہیں جن کو کھانے کی اجازت نہیں. بس مذہب کی ساری تاریخ ملکیت سے شروع ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اور دوسرے تمام نبیوں پر اعتراض کیے گئے، اور جن لوگوں کو انہوں نے خطاب کیا وہ کہتے تھے کہ تمہیں کیا حق ہے تو کہ تم دخل اندازی کرو. بس مذہب انسانی اقتصادیات کی دنیا سے ایک قطعی تعلق رکھتا ہے. مذہب کی ابتدائی پیدائش سے اسے کبھی نہ بھولیں. بس مذہب کے اقتصادی نظام اور دولت کی تقسیم کے نظام کا انکار مذہب کا ہی انکار ہے. اس لیے کہ مذہب کا وجود ہی نہیں ہو سکتا بغیر اس کے کہ قانون کی جو دولت کی تقسیم کے ساتھ وہ تعلق رکھتے ہیں. اور یہ ایسا ہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ سورہ فاتحہ اس کا تقاضا کرتی ہے. اور اب میں مزید تشریح کرتا ہوں کہ کس طرح سورہ فاتحہ تقاضا کرتی ہے اور کس حد تک سورہ فاتحہ تقاضا کرتی ہے کہ سب سے اعلیٰ ہستی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے قانون سازی کا حق رکھتی ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں آگے جانے سے پہلے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ قوانین بناتا ہے تو ان قوانین کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار کرنا چاہیے. اور جس طرح سورہ فاتحہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات 4 بنیادی خوبیاں رکھتی ہیں: ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت اور مالکیت یوم الدین. ربوبیت بلا شبہ رحمانیت اور رحیمیت سے مرکب ہے، مگر یہ بذات خود بھی ایک صفت ہے.
اس لحاظ سے کہ یہ تمام پیدا شدہ چیزوں کو ان کی پرورش سے تعلق رکھتی ہے. اس طریقے سے کہ جیسے ہم ربوبیت کے طور پر اسے جانتے ہیں، اگرچہ یہ رحمانیت اور رحیمیت سے مرکب ہے، لیکن بذات خود اسے بلا واسطہ خدا تعالیٰ کی خصوصیت کے طور پر بھی لیا جا سکتا ہے. بس پیدا کنندہ کی یہ 4 صفات ہر اس چیز پر اپنی چھاپ رکھیں گی جو خدا تعالیٰ پیدا کرتا ہے، چیزیں ہوں یا قوانین. بس تمام قوانین قدرت اور تمام قوانین جو انسان کے معاملات کی نگرانی کرتے ہیں وہ سب ان صفات کے حامل ہوں گے. حضور فرماتے ہیں ہم پہلے ہی نہایت اہم قانون سازی کی لازمی شرط پر بحث کر چکے ہیں، یعنی اس کا کامل علم. قانون سازی کے لیے علم ہونا لازمی ہے، اور اگر آپ علم سے قاصر ہوں تو آپ ایسی قابلیت سے قاصر ہوں گے جو قانون بنانے کے لیے ضروری ہے. اس مضمون پر میں پچھلے درس میں بحث کر چکا ہوں، گفتگو کر چکا ہوں. میں نے ضرورتوں کے متعلق بھی بیان کیا تھا کہ اگر آپ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان ضرورتوں کا علم ہونا ضروری ہے، اور آپ کو اس سامان کا بھی علم ہونا ضروری ہے جس سے ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، ورنہ آپ صحیح قوانین بنا نہیں سکیں گے. اس پر میں بیان کر چکا ہوں، لیکن عام طور پر بھی آپ کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ علم کا قانون کے کامل ہونے سے براہ راست تعلق ہے. براہ راست ایک دوسرے کے مساوی ہیں، یعنی قانون بنانے والے کا جتنا زیادہ علم ہوگا وہ اسی قدر بہتر قانون بنائے گا، اور جس قدر علم میں کمی ہوگی قانون میں اسی قدر زیادہ غلطیاں رہ جائیں گی، اور وہ جو غلطیاں ہیں وہ راہ پا جائیں گی. چونکہ اللہ تعالیٰ چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، جیسا کہ سورہ فاتحہ دعویٰ کرتا ہے کہ الرحمن الرحیم، اور اس نے انسان کو اس منزل تک ترقی دی ہے. اس لیے صرف وہی ہے جو انسانی ضرورتوں کی تفصیل سے واقف ہے اور ان تمام سامانوں سے واقف ہے جو ان ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں. علاوہ ازیں ایک اور چیز کی بھی ضرورت ہے، چیزوں کی طبعی تقسیم کا علم. جب تک آپ ان امور سے واقف نہ ہوں جو ان کے کردار پر اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی جب تک آپ ہر ایک نوع کی زندگی کے کردار کی سائنس کا علم نہیں رکھتے، اس وقت تک آپ اس نوع کے لیے مناسب قوانین نہیں بنا سکتے. بس اس سے پہلے کہ ہم اقتصادی نظام پر گفتگو کریں، ہم اس کے لیے مناسب تیاری تو کر لیں. چنانچہ حضور فرماتے ہیں قانون سازی کے لیے ان تمام امور کی ضرورت ہے. قانون بنانے کی ضرورتیں یہ تقاضا کرتی ہیں کہ آپ کو چیزوں کی ماہیت کا علم ہو اور اس نوع کے کردار کا علم بھی ہو جس کے لیے آپ قانون بنا رہے ہیں. یہ سائنس اب ترقی کر کے نہایت پیچیدہ سائنس بن گئی ہے. قبل ازیں انسان یہ خیال کرتا تھا کہ وہ جرم اور اس کی سزا کے بارے میں قانون بنا سکتا ہے اور اچھے اعمال اور ان کے اجر کا قانون بنا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ نوع انسانی کے بارے میں کامل علم رکھتے ہیں. لیکن حال میں نفسیات کے سائنسدانوں نے شبہات پیدا کر دی ہیں، اور اس مضمون کے دوسرے سائنسدانوں نے شبہات پیدا کر دیے ہیں، اور وہ دعویٰ کرنے لگے ہیں کہ انسانوں کے کردار کے متعلق پہلے لوگوں نے جو قوانین بنائے تھے وہ سب غلط ثابت ہو چکے ہیں، کیونکہ اب ہم نے انسانوں کی تقسیم اور انسانوں کی فطرت کے متعلق علم حاصل کر لیا ہے جس کا پہلے لوگوں کو علم نہ تھا.
یہ علم انسانی فطرت پر مزید روشنی ڈالتا ہے کہ وہ جرم کا ارتکاب کیوں کرتا ہے اور کیوں وہ جرم کا ارتکاب نہیں کرتا۔ قوت محرکہ کن حالات میں بعض اعمال کی ذمہ دار ہے اور کن حالات میں وہ ذمہ دار نہیں۔ جب تک آپ ان تمام امور سے واقف نہ ہوں تو آپ کس طرح مؤثر قانون بنا سکتے ہیں جو انسانی کردار کی نگرانی کر سکے، اور آپ کس طرح ایمانداری کے ساتھ انصاف کا حق ادا کر سکتے ہیں، یعنی بغیر ان امور پر کامل علم رکھنے کے۔ ایک مثال سے میں اسے واضح کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں ایک انسان نے قتل کا جرم کیا ہے۔ مثال کے طور پر دنیا کے قوانین اس بارے میں مختلف ہیں، لیکن سزا چاہے کوئی بھی ہو، وہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ہر قتل کو الگ الگ لیا جائے گا، یعنی ہر کیس کو الگ الگ لیا جائے گا اس کی اپنی حقیقت حال کے تحت، اور سب کے لیے ایک عام فیصلہ نہیں سنایا جا سکتا۔ حالانکہ حقیقت ایک ہی ہے کہ قتل ہوا ہے، اور قتل کی حقیقت دنیا میں کسی جگہ بھی ایک ہی رہتی ہے۔ یہاں قتل ہو یا پاکستان میں قتل ہو، بنیادی طور پر وہ ایک ہی ہے، عمل جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ الف نے قتل کیا ہو یا بے نے قتل کیا ہو، لیکن جہاں تک قتل کا تعلق ہے وہ ایک ہی بات ہے۔ تو پھر سزا کیوں مختلف ہو؟ سزا، سب انسان اس بات پر متفق ہیں کہ سزا مختلف ہونی چاہیے، اس لیے کہ قتل کے حالات مختلف ہو سکتے ہیں، قتل کی ضرورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ بعض قتل کا ارتکاب اپنے دفاع میں کیا جاتا ہے، اس کے لیے ایک الگ قانون بنانا چاہیے۔ بعض قتل کا ارتکاب مقبوط الحواس لوگ کرتے ہیں جنہیں اپنے اعمال پر کوئی اختیار نہیں ہوتا، بس اس صورت میں بھی سزا کا قانون الگ ہونا چاہیے۔ بعض قاتلوں کو حالات نے مجبور کیا تھا، اور بعض قاتلوں کو حالات نے اس حد تک مجبور نہ کیا تھا۔ لہٰذا ہر قتل کو، ہر مرڈر کو فرداً فرداً دیکھنا چاہیے، انفرادی طور پر۔ لیکن پہلے زمانے کے لوگوں نے خیال کیا کہ چونکہ وہ تمام عناصر سے واقف ہیں، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کے لیے جو ضروری ہیں، کیونکہ انہوں نے سب عناصر کو مد نظر رکھا ہے کہ کس حد تک قاتل مجبور تھا اور کس حد تک کسی اور نے اسے ابھارا تھا اور کس حد تک اس پر حملہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ لیکن حال کی علم نفسیات کی ترقی کئی اور عناصر بھی سامنے لائی، اور وہ ان عناصر کو معاشرتی ماحول کے عناصر کہتے ہیں، اور ان کا تعلق جینیٹکس کے اصولوں کے ساتھ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جینیٹک کے قوانین بھی ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کوئی خاصہ یا خصلتیں ورثے میں پائی ہیں جو ان کے جینز میں سرایت کر گئی ہیں، اور بعض حالات میں وہ ضرور اس قسم کا عمل کریں گے جنہیں جینز یعنی فطری خصوصیات چلا رہی ہیں، اور وہ خود بخود ایسے انسانوں کو حکم دیتی ہے، اور بعض حالات میں اس کے علاوہ وہ کچھ اور کر نہیں سکتے۔ انہیں ان ذاتی نسلی احکامات کو ضرور قبول کرنا ہوتا ہے، اور وہ ان احکامات کا انکار نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں اس طرح بنایا گیا ہے، ان کی فطرت ہی ایسی ہے۔ پیچوٹری گلینڈ ایک کیمیاوی جز بھیجتے ہیں جو انسان سے بعض اعمال سرزد کراتے ہیں۔ اس کیمیاوی جز کی مقدار ایک اتفاقی امر نہیں، بلکہ جینیٹک کوڈ یہ مقدار طے کرتا ہے، اور وہی ان تمام امور کی نگرانی کرتا ہے، اور ہر فرد مختلف جینیٹکس کوڈز رکھتے ہیں۔ 9 میں ایک ہی کوڈ ہوتا ہے، لیکن افراد میں الگ الگ کوڈز ہوتے ہیں۔ بعض دوسرے گلینڈز بھی عمل پیرا ہوتے ہیں، اور سب کا مجموعی نتیجہ انسان کے کردار میں ظاہر ہوتا ہے، اور یہ فرد میں الگ الگ ہوتا ہے، اور یہ تمام امور انسان کے اختیار میں نہیں ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی حالات میں
مثلاً ایک شخص الف اپنے جینیٹک احکامات کے تحت بے سے مختلف عمل کرے گا، اور بے جو ہے وہ جیم سے مختلف عمل کرے گا، اس لیے کہ ان کے جینیٹک کوڈ الگ الگ ہیں اگرچہ حالات ایک ہی تھے، اور ظلم ایک سا ہوتا ہے لیکن ان کا عمل الگ الگ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ان کی جینیٹک کوڈ کا عمل ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے، اور ماحول بھی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، اور ان دو میں ایک توازن قائم کرنا پڑے گا۔ بس دور حاضر میں سارے جرم کے ارتکاب کی سائنس علت و معلول، جرم اور سزا بڑی تیزی سے بدل رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انواع و اقسام کی نئی سائنس پہلے لوگوں کے ناقص علم پر مزید روشنی ڈال رہی ہے، اس لیے قانون کا تبدیل کرنا ضروری ٹھہرا۔ تو پھر انسان کا قانون بنانے کا حق کس طرح ہو سکتا ہے جبکہ اس کا علم اس قدر ناقص ہے؟ انسانی ترقی کا ہر دور قانون سازی کی ضروریات کو بدل دیتا ہے، اس لیے وہ ایک قانون سے دوسرے قانون کی طرف مسلسل چلتا چلا جاتا ہے، اور ہر دفعہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ وہ کامل قانون جو ہے وہ بنا رہا ہے، حالانکہ ہر قانون صرف ایک اضافی قانون ہے اور وہ مطلق قانون ہرگز نہیں۔ یہ اس ضرورت کو ثابت کرتا ہے کہ ایسی ہستی ہونی چاہیے جس کا علم کامل ہو، اور صرف وہی ہستی یہ حق رکھتی ہے کہ وہ قانون بنائے۔ یہی اصول اقتصادیات کے قوانین پر بھی اطلاق پاتا ہے، اور دولت کی نگرانی کرنے والے قوانین، جائیداد کا قبضہ اور اس کی تقسیم کے قوانین وغیرہ وغیرہ۔ قانون سازی کے لیے یہ بھی بہت اہم ہے کہ چیزوں کے مدعا اور مقصد کا علم ہو۔ جب تک آپ کو چیزوں کے اصل مقصد اور مدعا کا علم نہ ہو، آپ ان کے مناسب حال قانون نہیں بنا سکتے۔ نوع انسانی بہت پیچیدہ وجود ہے۔ اگر آپ کو انسان کی پیدائش کے مقصد کا علم نہیں، تو آپ انسانوں کے لیے قوانین نہیں بنا سکتے، کیونکہ وہ اس کے اصل مقصد کی تردید کریں گے اور ان کی پیدائش کے اصل مقصد سے متصادم ہوں گے۔ اور یہ بات اقتصادیات پر بھی اطلاق پاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ تو سرمایہ داری نظام اس قابل ہے کہ وہ انسان کے لیے ان شعبوں میں مناسب قوانین بنا سکے، اور نہ ہی اشتراکی نظام قابل ہے کہ قوانین بنا سکے، اس لیے کہ انہیں انسان کی پیدائش کی غرض کا مناسب علم نہیں۔ دو نظریات ہیں، اور ان میں سے صرف ایک ہی درست ہو سکتی ہے۔ ایک ہے کہ زندگی خود بخود یکدم اور بغیر رہنمائی کے شروع ہوئی، اور اس کا ایسی سمت میں ارتقا ہوتا رہا جو اندھی سمت تھی، کسی کا اس پر اختیار نہ تھا۔ اور دوسرا نظریہ جو مذہب کا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر نوع کی زندگی کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کی گئی، اور وہ مقصد پہلے سے طے شدہ ہے، اور زندگی کی سمت ہمیشہ سے اس مقصد کو حاصل کرنے کی جانب ہے۔ اس کی رفتار اندھا دھند پیج در پیج ہر کسی سمت میں نہیں چل رہی، بلکہ یہ طے شدہ رفتار ایک طے شدہ سمت میں رواں دواں ہے۔ یہ ہے وہ نظریہ جسے قرآن کریم میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے، مثلاً ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب، تو نے ہرگز ہمیں بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو نے ہمیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد عبادت ہے، اور اس مقصد کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے انسانوں کو اور چھوٹے انسانوں کو پیدا نہیں کیا سوائے ایک مقصد کے
کہ وہ عبادت کریں۔ بس تمام قوانین جو انسان کے کسی بھی دائرے کی نگرانی کرتے ہیں، انہیں اس مقصد کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اگر آپ اس مقصد سے ناآشنا ہیں اور اگر آپ اس مقصد کے لیے ساری جو ضروریات ہیں ان کو مہیا نہیں کرتے، تو آپ کی قانون سازی اسی حد تک ناقص اور بیکار رہے گی۔ سورہ فاتحہ ہمیں اس نتیجے کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ اس میں اعلان کے بعد کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس اعلان کے بعد دفعتاً ہمیں یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور صرف تیری ہی عبادت کریں گے، اس لیے کہ ہماری پیدائش کا یہی مقصد ہے۔ بس اگر پیدائش کا یہی مقصد ہے تو انسان کی کسی بھی سرگرمی کے لیے قوانین کو اس مقصد کی توثیق کرنی چاہیے، اس مقصد کے حصول کے لیے مدد کرنی چاہیے۔ اگر وہ اس مقصد کو شناخت نہیں کرتے تو وہ ناقص رہیں گے۔ لہٰذا جب آپ اس بات کو پوری طرح سمجھ لیتے ہیں تو پھر فوراً دفعتاً دونوں سرمایہ داری اور اشتراکی نظام اپنا انسانوں کے لیے قانون بنانے کا حق کھو بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ انہیں انسان کی پیدائش کے مقصد کا علم ہی نہیں، بلکہ در حقیقت وہ انسان کی پیدائش کے مقصد کا انکار کرتے ہیں۔ وہ اس مقصد سے روگردانی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عبادت کوئی چیز نہیں، کوئی ایسی ہستی نہیں جو عبادت کے لائق ہو، کوئی پیدا کنندہ نہیں۔ وہ پیدا کنندہ کی ہستی کے انکاری ہیں جو صرف ایک ہستی ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ تو پھر کس طرح وہ ایسے قوانین بنا سکتے ہیں جو انسان کے مناسب حال ہوں اور ان کی نگرانی کر سکیں، جبکہ وہ اس کی پیدائش کے مقصد کی توثیق نہیں کرتے اور وہ اس کی پیدائش کے مقصد کو قبول نہیں کرتے؟ اس لیے وہ اس لحاظ سے ناقص رہیں گے۔ طبعی طور پر آپ اسے کسی زاویے سے بھی دیکھیں، قانون بنانے کا حق خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا، جس کی ہر چیز ملکیت ہے اور جو ہر چیز کا فرما روا ہے، جسے ہر چیز کا علم ہے اور جسے پیدائش کے مقصد کا علم ہے، جو نوع انسانی اور ہر زندگی کی نوع کی رہنمائی کر رہا ہے اس مقصد کی طرف جس کے لیے وہ زندگی پیدا کی گئی۔ ایک اور چیز جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ قانون سازی ان 4 بنیادی صفات کی نگرانی میں کی جانی چاہیے، یعنی ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت اور مالکیت۔ انسان ان اوصاف سے عاری ہے اور انسان کے بنائے ہوئے بعض قوانین ان خدائی صفات سے بالکل متصادم ہیں۔ مثلاً اس لحاظ سے ہم اسلامی اقتصادی نظام کا مقابلہ اشتراکی اقتصادی نظام سے کر سکتے ہیں۔ میرا مطلب ہے اصولی طور پر، نہ کہ تفصیل کے ساتھ۔ اصولی طور پر اگر خدا رحمان ہے، اگر خدا رب ہے اور اگر خدا رحیم اور مالک یوم الدین ہے، تو اسے نوع انسانی کے لیے ایک ایسا نظام بنانا چاہیے جو ان 4 صفات کی توثیق کرتا ہو، جو ان بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی نہ کرتا ہو۔ لیکن اشتراکی نظام ان اصولوں کی تفصیل کے ساتھ خلاف ورزی کرتا ہے۔ مثلاً وہ رحمانیت کے خلاف سرکشی کرتا ہے۔ دوسرے معنوں کے علاوہ رحمانیت کا یہ بھی مطلب ہے کہ چیزوں کے ساتھ بے حد رافت، رحم اور حلم کا سلوک کرنا۔ جب بھی آپ کسی چیز کے ساتھ سلوک کریں، کوئی قسم کا سلوک کریں، تو اس میں سرکشی، انتقام اور ظلم کا پہلو نہ ہو۔ آپ کا ہر چیز کے ساتھ تعلق اللہ تعالیٰ کی صفت احسان اور بھلائی اور عظمت اور شفقت اور نرمی کی نگرانی میں ہونا چاہیے۔ انسانی فطرت اسی طور سے بنائی گئی ہے۔
کہ اگر یہ نرمی کا تعلق رکھا جائے تو فطرت کا رد عمل انسانی معاملات کی نگرانی میں بھی اسی طرح ہوگا. لیکن اشتراکی نظام کی بنیاد عداوت اور انتقام پر رکھی گئی ہے، جبکہ مذہبی نظام چاہے وہ اقتصادیات کے متعلق ہو یا کسی دوسرے شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اس کی بنیاد ہمیشہ رحمانیت پر رکھی گئی ہے. اور یہ بنیادی فرق ہے آدم اور شیطان کے ملنے میں، جس کا ذکر اس کہانی میں ملتا ہے، جسے آپ اچھی طرح جانتے ہیں، جس کا ذکر میں نے بارہا دفعہ کیا ہے. شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آدم کو گیلی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. آگ اور گیلی مٹی کی خصوصیت کا بنیادی فرق یہ ہے کہ آگ ترقی اور افزائش کو تباہ کرتی ہے، اور آگ جو ہے وہ عداوت اور انتقام کا نشان ہے. جبکہ مٹی کی رطوبت اور نرمی جو مختلف شکلوں میں ڈھالی جا سکتی ہے، نمائندہ نشان ہے ہر اس چیز کا جو ہمدرد اور شفیق ہے، جو افزائش کو مدد دیتی ہے. پانی اتصال اور پیوستگی کا نشان ہے، اور آگ چیزوں کو الگ کرنے کا نشان ہے، چیزوں کو توڑنے کا نشان ہے. بس اشتراکی فلسفی کی بنیاد آگ جیسی ہی طاقت پر رکھی گئی ہے، عداوت اور انتقام پر، اور یہی وجہ ہے کہ ترغیب و تحریض کے لیے وہ تمام قوت عداوت سے لیتے ہیں. کوئی اشتراکی بغاوت دنیا کے کسی حصے میں بھی نہیں ابھاری جا سکتی جب تک عداوت کو بنیادی قوت کے طور پر اکسانے کے لیے استعمال نہ کیا جاوے. لیکن جب اسلام نئی دنیا پیدا کرنے کا دعویٰ کرتا ہے تو پہلے ہی قدم پر وہ عداوت کو بکلی رد کرتا ہے. بس یہ نظریہ کہ کس طرح دنیا کا نیا نظام قائم کیا جائے بنیادی طور سے بالکل مختلف ہے. ایک نظریہ رحمانیت کی نگرانی میں کام کرتا ہے اور دوسرا نظریہ رحمانیت کے خلاف سرکشی کی نگرانی میں کام کرتا ہے. اشتراکی فلسفی میں رحمانیت کا کوئی تصور ہی نہیں، بالکل نہیں. اس میں انتقام ضروری ہے اور زبردستی چھیننے کا طریقہ لازمی ہے، اور دنیا کے نظام کو توڑنا اور نظام کو تباہ و برباد کرنا وغیرہ اس نظام کا حصہ ہے. ہر چیز جس میں تشدد پایا جاتا ہے وہ اشتراکی انقلاب میں مشاہدہ کی جاتی ہے، لیکن مذہبی انقلاب میں ہر وہ چیز جو مشاہدہ کی جاتی ہے جو رحم کرنے اور بخشنے والی اور قربانی کرنے والی ہو. اس میں انتقام لینے کا کوئی سوال ہی نہیں. اس میں بے حد بخشش ہے، ترغیب اور تحریک، اور اس میں بتدریج تبدیلی چیزوں کی خاصیت میں پیدا کی جاتی ہے، لوگوں کے رویے میں پیدا کی جاتی ہے، اور قربانی کو لوگوں پر زبردستی تھوپا نہیں جاتا. وہ لوگ قربانی خوشی سے کرتے ہیں جو دنیا میں ایک عظیم انقلاب پیدا کرنا چاہتے ہیں. انصاف قائم کرنے میں قوانین کا سختی سے عمل کیا جاتا ہے. اس عظیم انقلاب پیدا کرنے کی کارروائی میں کوئی بے گناہ خون نہیں بہایا جاتا. لیکن اشتراکی نظام میں اس قسم کی حدیں لگانے والے اصول بالکل ناپید ہیں. کیونکہ وہ اپنے انقلاب کے نظریے کی بنیاد رحمانیت کے خلاف سرکشی پر رکھتے ہیں. جہاں تک اشتراکی نظام کا تعلق ہے، رحمانیت ایک فرسودہ خیال ہے. اسی طرح سرمایہ داری نظام میں بھی رحمانیت کا کوئی تصور نہیں ہے. وہاں مظلوم کا کچھ خیال نہیں رکھا گیا. اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو جب تک تم چاہو لوگوں پر ظلم کرتے چلے جاؤ، اس لیے کہ تمہارے پاس طاقت ہے. بس سرمایہ داری نظام میں بھی رحمانیت کا کوئی تصور نہیں. لیکن سورہ فاتحہ کے بیان کے مطابق تمام انسانی تعلقات رحمانیت کی نگرانی میں ہونے چاہیے اور رحیمیت کی نگرانی میں بھی.
اور جب آپ رحیمیت کی طرف آتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اشتراکی نظام میں اور سرمایہ داری نظام میں بھی اس سے رد کر دیا گیا ہے. کسی حد تک سرمایہ داری نظام میں، لیکن بہت حد تک اشتراکی نظام میں. رحیمیت تقاضا کرتی ہے کہ انسانی معاملات کی ایسے قوانین نگرانی کریں کہ جو کچھ آپ معاشرے کی بھلائی کے لیے خرچ کرتے ہیں اس کا آپ کو بہترین اجر ملنا چاہیے. یہ رحیمیت کا بنیادی اصول ہے. آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے یا نہیں، یہ سوال بعد میں اٹھے گا. جب آپ کوئی چیز کماتے ہیں تو آپ کو اس پر قبضہ حاصل ہونا چاہیے. وہ آپ کی ملکیت ہے کیونکہ آپ نے اسے کمایا ہے، ورنہ آئندہ ترقی کا محرک جو ہے وہ ناپید ہو جائے گا. اس اصول نے زندگی کے انسانی منزل تک ارتقاء میں اور انسانی زندگی کو ڈھالنے میں اور انسان کی لامتناہی ترقی کی ضمانت دینے میں اور پھر انسان کو ایک اعلیٰ اور آخری مقصد تک لے جانے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے، رحیمیت کیا ہے؟ جیسا کہ آپ کسی حد تک پہلے سے جانتے ہیں، رحیمیت کے معنی ہیں کہ اگر آپ کسی چیز میں کسی تبدیلی کے لیے محنت کرتے ہیں تو آپ کی محنت کو اجر ملنا چاہیے. نہ صرف اس حد تک جس حد تک آپ نے محنت کی ہے، لیکن آپ کو آپ کی محنت سے زیادہ اجر دیا جائے. تحریض کے طور پر یہ ہے رحیمیت. جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، یہ رحیمیت ہی ہے جس کی وجہ سے ہم قائم ہیں، ہم زندہ ہیں. آپ محنت کر کے ایک بیج بوتے ہیں. وہ صرف ایک بیج ہی ہے، لیکن وہ بہت زیادہ بیجوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی آپ کو اپنے بوئے ہوئے بیج کے علاوہ اور کئی بیج مل جاتے ہیں، چند 100 اور بیج مل جاتے ہیں. آپ کی محنت کا کئی گنا اجر ملتا ہے. اس سے رحیمیت کہتے ہیں. اور یہ ایک مستقل عمل ہے جو انسان کے ہر شعبے میں نظر آتا ہے. بس اس کا اطلاق دوسرے انسانی معاملات پر بھی ہونا چاہیے. ہماری اقتصادیات کی نگرانی میں، ہماری جائیدادوں کے نظام میں یا دولت کی تقسیم کے نظام میں، اور ہر فرد کی محنت اور اس کا اجر، یہ سب رحیمیت کی نگرانی میں کام کرنے چاہیے، ورنہ سورہ فاتحہ کے دعوے کے مطابق یہ ناقص رہیں گے. اشتراکی نظام یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق دیا جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس قدر محنت اس نے کی اس کا یہاں کوئی تعلق نہیں. ضرورت جو ہے وہ اہم عنصر ہے. اس پر میں پہلے بھی بحث کر چکا ہوں کہ انسان ضرورت کو صحیح طور سے معین نہیں کر سکتا. علم کی کمی کی وجہ سے اور بعض افراد یا لوگوں کی طرف اچھے جذبات کی کمی کی وجہ سے. جب آپ ایک ریاست میں مطلق طاقت رکھتے ہیں اور آپ افراد یا کسی نوع کی ضرورتوں کا علم نہیں رکھتے، اور بعض دفعہ آپ ان لوگوں کے متعلق اچھے جذبات نہیں رکھتے، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ضرورت صرف اس قدر ہے، اور ان کی ضرورتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور انہیں ان کی حاجت سے بہت کم دے دیتے ہیں. بس اس اصول پر آپ اس کا مناسب طریقے سے انتظام نہیں کر سکتے. یہاں میں اس بات کا اعادہ نہیں کر رہا، لیکن جس بات کی میں یہاں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رحیمیت کے پیش نظر اگر آپ محنت کرتے ہیں، آپ کو اس کا ضرور اجر ملنا چاہیے، اور آپ کو اپنی محنت کے پھل سے محروم نہیں رہنا چاہیے اس بہانے سے کہ تمہیں اس کی ضرورت ہی نہیں، صرف یہ اعلان کر دینے سے. اگر آپ اپنی محنت کے پھل سے اس بہانے سے محروم کر دیے جاتے ہیں، اس بہانے سے محروم کر دیے جاتے ہیں کہ تمہیں اس کی ضرورت نہیں اور ہم ہیں جو تمہاری ضرورت متعین کریں گے کہ تمہیں کس قدر ضرورت ہے، تو پھر رحیمیت رد کر دی جاتی ہے اور اس
اس تعلق میں رحیمیت کا کوئی تصور باقی نہیں رہتا۔ اسلام اپنے تمام قوانین کی بنیاد رحیمیت پر ہی رکھتا ہے، اس لیے اسلام ان کے اصول سے اتفاق نہیں کرتا۔ اسلام کا اصول مختلف ہے جو رحیمیت کی رہنمائی میں کام کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر ایک کو وہ ضرور ملنا چاہیے جو وہ کماتا ہے، ہر ایک کو وہ دیا جانا چاہیے جو اس نے حلال طریقے سے کمایا ہو۔ حلال لفظ کی ہم بعد میں تشریح کریں گے، لیکن یہاں ہم کمائی کی طرف آتے ہیں۔ جس کسی نے کچھ حلال طریقے سے کمایا ہو وہ اس کی ملکیت میں جانا چاہیے۔ لہا ما کسبت، یہ ہے وہ اصول، نہ کہ یہ کہ اسے صرف وہ دیا جائے جسے اس کی ضرورت ہے، بلکہ اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا۔ اگرچہ قوانین یہ بھی رہنمائی کرتے ہیں کہ کس طرح کمایا جائے، لیکن یہ مختلف مضمون ہے۔ لیکن قوانین کے اندر رہتے ہوئے جب آپ نے کچھ کمایا ہے تو وہ آپ کو ہی ملنا چاہیے۔ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ تمہارے پاس ضرورت سے زیادہ ہے یا ضرورت سے کم؟ سب سے پہلے آپ ہیں جو فیصلہ کریں گے۔ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں یا معاشرے کے لیے۔ قل العفو، کہو کہ جو کچھ تمہاری ضرورتیں پوری ہونے کے بعد بچ جائے، اور زیادہ تر امور میں خود فرد یہ متعین کرتا ہے جس نے کمایا ہو۔ دولت کی معاشرے میں تقسیم کا ایک طریقہ ہے یہ کہ اس کی ملکیت وہ جو اس نے کمایا، اور خود اس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس قدر اس کی ضرورتوں سے زیادہ ہے، یعنی جو بچ گیا ہے۔ یہ رحیمیت کا نظام ہے۔ لیکن یہاں ربوبیت کا نظام بھی جاری ہوتا ہے، اور ربوبیت کا نظام تقاضا کرتا ہے کہ ایک معاشرے میں کوئی فرد ایسا نہیں رہنا چاہیے جس کی بنیادی ضرورتیں جو اس کی پرورش کے لیے ضروری ہیں وہ پوری نہ کر دی گئی ہوں۔ ہر ایک فرد کو اس کی بنیادی کم سے کم زندگی کی ضرورتیں ضرور ملنی چاہیے جو اس کی بقا کے لیے ضروری ہیں۔ یہ ہے ربوبیت کا قانون جو کام کرنے لگتا ہے اور جو عمل کرتا ہے۔ اور پھر رحمانیت کا بھی قانون ہے کہ ہر ایک کو ابتدائی سرمایہ ملنا چاہیے جو اس کی بنیادی ضرورت ہے، جس کے ذریعے وہ اپنی محنت کو عمل میں ڈال سکے۔ یہ بھی رحمانیت کا ایک تقاضا ہے۔ بس جب آپ ایک اسلامی اقتصادی نظام کا تصور کرتے ہیں تو وہ خدا کی ان 4 صفات کی 4 دیواری میں ہوگا، اور وہ صفات ہیں جو اسے شکل دیتے ہیں اور اس نظام میں ترمیم کرتے ہیں، اور آپ اسے خدا کی ان 4 صفات کے فیض کے تحت نشو و نما پاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ درجہ بدرجہ ہم اسے ترقی دیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ 4 صفات کس طرح کام کرنے لگتی ہیں۔ اول یہ کہ اسلامی نظام کے تحت ہر فرد کو مناسب طریقے سے ان چیزوں کا مالک قرار دیا جائے جو اس نے کمائی ہے۔ دوسرے، کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اعلان کرے کہ کمانے والے کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ ہے اور وہ حصہ اسے چھین لیا جائے۔ دوسرا یہ کہ اسے بھی اس حقیقت کو پہچاننا چاہیے کہ اسے معاشرے کو کچھ دینا چاہیے، اس میں کچھ حصہ ڈالنا چاہیے، اور اس طرح دوسروں کے لیے رحیم اور رحمان اور رب بننا چاہیے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیات اپنے اندر رکھتا ہے، اور اسے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ کس حد تک وہ بچا کر دوسروں کو خوشی کے ساتھ دے سکتا ہے، اور کس حد تک وہ معاشرے کی بہتری کے لیے چندہ دے سکتا ہے۔ اور یہاں نگران اصول جو ہے وہ ہے عفو۔ تیسرا یہ کہ معاشرے میں ایسا کوئی شخص نہیں ہونا چاہیے جسے حاجت مند کہا جائے،
ان معنوں میں کہ وہ زندگی کی کم سے کم ضرورتوں کو پورا کرنے سے محروم ہے، اور محروم اس لحاظ سے کہ اس کے پاس کوئی سرمایہ نہیں جسے وہ استعمال کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کچھ کما سکے، جو اسے اس کی ترقی کے ذرائع بہم پہنچا سکے۔ ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رہنما اصول رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور وہ یہ ہے کہ ہر ایک انسان کے قبضے میں دوسروں کے حقوق بھی ہو سکتے ہیں باہم ملے جلے۔ اب وہ دوسرے کون ہیں؟ جو یا تو محروم ہیں یا سائل ہیں، جو زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے محروم ہیں جو ان کی بقا کے لیے ضروری تھیں، یا ان کی اقتصادیات میں کارآمد شمولیت کے لیے ضروری تھیں، اور وہ عمل کرنے سے اس حد تک محروم ہیں کہ انہیں اپنی بقا کے لیے بھیک مانگنی پڑتی ہے۔ محروم کے اور بھی معنی ہیں، لیکن اب میں محروم کے کچھ معنی بیان کرنے لگا ہوں جو آپ کے لیے شاید نئے ہوں۔ میں یہاں محروم کے معنی بالکل نئے انداز میں بیان کرتا ہوں۔ یہاں محروم سے مراد ہے ایسا شخص جو ایسے ذرائع نہیں رکھتا کہ اگر وہ اس کے قبضے میں ہوتے اور وہ اس پر اپنی محنت کرتا تو اس طرح کمائی کرنے والے معاشرے کا ایک کارآمد حصہ بن سکتا۔ وہ اقتصادیات کے پہیے میں شمولیت اختیار کر سکتا، اقتصادیت کے پہیے کی حرکت میں شامل ہو سکتا۔ ایسا شخص محروم ہے۔ وہ کچھ کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس محنت کی طاقت ہے، لیکن اس محنت کو استعمال کرنے کے لیے کچھ ذرائع نہیں ہیں۔ اس کے پاس ایسے ذرائع نہیں ہیں جس کے اوپر وہ محنت کر سکے۔ ایسے شخص کو محروم کہا جائے گا۔ اس کی ہر وقت نیت اچھی ہوتی ہے کہ وہ شامل ہو اور کمانے والے معاشرے کا صحت مند وجود بنے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اور سائل ایسا شخص ہے جو اپنی ضرورتوں سے اس حد تک محروم ہے کہ اپنی بقا کے لیے اسے بھیک مانگنی پڑتی ہے، ورنہ اس کا وجود باقی نہ رہے۔ جب تک یہ دو قسم کے لوگ معاشرے میں موجود رہیں گے تو یہ آپ کا حق نہیں کہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ کیا آپ کے پاس اس قدر دولت ہے جو آپ بچا سکتے ہیں۔ اور وہ آپ کی ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اس کا تعین کر دیا ہے کہ جب تک معاشرے میں محرومین اور سائلین ہیں تو اس صورت میں معاشرے میں ضرور کچھ لوگ ہوں گے جن کے قبضے میں ان کی ضرورت سے زیادہ ہے، اور یہ زیادہ مال ان کے قبضے سے لیا جا سکتا ہے زور کے ساتھ بھی، اور یہاں ریاست نے فیصلہ کرنا ہے، نہ کہ الگ الگ ہر فرد نے۔ یہ ہے نظام جہاں ربوبیت اور رحیمیت اور رحمانیت اجتماعی طور پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور اقتصادیات کے قوانین استنباط ہوتے ہیں، اور یہ قوانین دونوں سرمایہ داری اور اشتراکی نظاموں میں نہیں پائے جاتے، اس لیے کہ وہ ربوبیت اور رحمانیت اور رحیمیت کی نگرانی میں نہیں، اور مالکیت کی بھی، لیکن اس کے متعلق ہم بعد میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ آج کا درس عام آدمی کے لیے قدرے مشکل تھا، اس لیے میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ان پر جو ہے وہ نیند کا غلبہ آ رہا تھا آج پچھلے دنوں سے زیادہ۔ یہ ایک مشکل میدان تھا جس میں سے ہمیں ضرور گزر کر جانا تھا، کیونکہ میں آپ کو آگے لے جانا چاہتا ہوں تاکہ آپ سورہ فاتحہ کو مزید بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ اس لیے آپ کو کسی نہ کسی طرح اس میں سے گزرنا پڑے گا۔